اب اس توبہ کی ندامت کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے. یہ جو استغفار ہے نا، یہ روحانی طور پر انجیکشن حیات ہے. جس نے استغفار کا انجیکشن لگا لیا اس کو روحانی زندگی نصیب ہو گئی. اب اس سے آگے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت بھی کر لی، 3 رکن بھی ہم نے سن لیے، الاخلاص، الاطلاع اور الندم. اب ہم توبہ کریں کیسے؟ تو علماء نے اس کا طریقہ کار بتایا. کیف نتوب، ہم توبہ کیسے کریں؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فاتحۃ التوبہ، توبہ کی ابتدا کیا ہے؟ الوعظ والتذکیر، اپنے آپ کو نصیحت کرنا اور یاد دلانا. آج کل تو نصیحتیں فقط دوسروں کو کرتے ہیں نا، اپنے کو تو نصیحت نہیں کرتے. نبی علیہ السلام فرماتے تھے اوصی نفسی اولا و ایاک بعد. تو بندہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ یا نفس تو بھی قبل ان تموتی، اے میرے نفس اس سے پہلے توبہ کر کہ تجھے موت آ جائے. موت سے پہلے توبہ کر لے. تو اپنے دل میں سوچے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا، اسی کو فاتحۃ التوبہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھائے بندہ کہ بس کر، اب گناہوں سے باز آ جا، اب اللہ کی نافرمانی سے رک جا. دوسرا عمل عزل النفس عن مواطن المعصیہ، جو گناہوں کے مواقع ہیں، جگہ ہیں، مواطن ہیں، ان سے انسان اپنے آپ کو دور لے جائے، چھوڑ دے وہ جگہ. اگر کہیں بیٹھ کے غیبت کرتا تھا تو اس جگہ پہ جانا بند کر دے، شراب پیتا تھا وہ محفلیں چھوڑ دے، فلمیں دیکھتا تھا ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دے، ایسی جگہوں پہ جانا ہی بند کر دے جن جگہوں پہ جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا تھا. ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دینا، یہ دوسرا عمل. آج جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہی سب سے بڑے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے جتنے بھی دوست ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے برے دوستوں سے بچائیں ہم اپنے آپ کو. انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری کم بختی، ہائے افسوس میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آج تو تعلق جوڑتے ہیں نا، فون کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، پیغاموں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور اتنا انسان اندھا ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. ایک نوجوان کہنے لگا میں روز 2 رکعت نفل پڑھتا تھا کہ فلاں میری کزن میرے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ ہو جائے. 2 رکعت نفل پڑھتا تھا. اللہ اکبر. اتنا انسان کے اوپر غفلت کی پٹی آ جاتی ہے. تو اگر کسی سے ایسا تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑ دینا اور ایسی جگہوں پہ جانا چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے لازم ہوتا ہے. تیسرا عمل علاج النفس بالصوم ومنع الحدود، انسان اپنے نفس کا علاج کرے روزے رکھ کر اور اپنے آپ کو لذتوں سے روک کر. جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا اتنا شہوت بھڑکے گی، اور جتنا ڈٹ کے کھانا کھائے گا اتنا زیادہ شہوت کا غلبہ ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو کنوارے نوجوانوں کو، کنواری بچیوں کو، بیوہ عورتوں کو ٹکا کے روزے رکھنے چاہیے.
مثال کے طور پہ ہر مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ ایام بیج کے روزے رکھیں، ہفتے میں سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا اور کوئی دن اپنا متعین کر لیں جو آپ کو اچھا لگے۔ اور سب سے بہترین عمل کہ اگر نفس قابو میں نہیں آ رہا تو ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ نفس کو اس ترتیب پہ ڈالیں، دیکھیں کیسے سیدھا ہوگا۔ ہم کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی روزے رکھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا جب سحری اور افطاری میں ملا کر ہم 2 دن کے برابر کھانا کھا لیں گے، سارا دن کھٹی ڈگاریں آتی رہیں گی۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے، نفس میں مشقت پڑے۔ چنانچہ فرمایا ان تاخذ من نفسک الراحہ وتنزل بها التعب ونقصان المباح۔ اور چوتھی چیز ہے ارفع لها بالفکر اعلام الآخرہ، آخرت کے بارے میں اپنی سوچ کو ذرا بلند کر لے۔ ذکرھا بالنار وذکرھا بعظمت الجنہ، اور اپنے دل میں سوچے دوزخ کے بارے میں بھی اور جنت کے بارے میں بھی۔ تو جتنا سوچے گا اتنا پھر انسان کا دل گناہوں سے گھبرائے گا، نیکی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ انسان کی ایک عادت ہے، اس کو اگر تھوڑی سی ترغیب دی جائے نا تو یہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بیٹا سیف اللہ چھوٹا تھا تو ایک دفعہ اس کے سامنے میں نے جنت کا تذکرہ شروع کر دیا، اور وہ سنتا رہا۔ میں نے بتایا ایسے مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، بہاریں ہوں گی، مزے ہوں گے، کھانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مزے کی محفلیں ہوں گی۔ جب آدھا پونا گھنٹہ اس کو یہ بات بتائی تو اس کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے ابو جی چلے پھر وہاں؟ تو انسان کی عادت ہے کہ جب اس کو ترغیب دی جائے تو اس کا دل تیار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو متوجہ کریں نیکی کی طرف، وہ تیار ہو جائے گا آخرت کے لیے۔ اور آخری چیز تحطیم الاسنام، کہ اپنے بتوں کو توڑے، بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے، آفاقی ہوں یا انفسی۔ جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل نہیں ہوگا۔ اگر کہیں تعلقات ہیں ان کو چھوڑ دے اور پھر یوں کہے اللہ ترکت اللات والعزى جميعا، ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ اے اللہ سب لات اور منات میں نے توڑ ڈالے، اور عقل بصیرت رکھنے والا بندہ وہ پھر ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے ان نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالیں۔ لیکن ایک سوال جو سالکین اکثر پوچھتے ہیں، نیت بھی کر لی، ہمیں ارکان توبہ کا بھی پتہ چل گیا، اور کیف نتوب یہ بھی پتہ چل گیا، کہتے ہیں عادتیں چھوٹتی نہیں۔ یہ ایک بڑا کوسچن ہوتا ہے۔ چنانچہ کیف تخلع العادات، ہم اپنی بری عادتوں کو کیسے چھوڑیں، اس کی بھی ذرا تفصیل سن لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے علم العبد بقبح المعصیۃ ودناءتها، انسان کو معصیت کی قباحت اور اس کے گھٹیا پن کا پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا برا اور کتنا گھٹیا عمل ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، اس لیے کہ جو انسان گناہ کرے گا تو گناہوں کا اثر تو اس کے اوپر آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقار اس بندے کے لیے بنائی
یا اس کو عطا فرمائیں گے جو میرے حکم کی پابندی کرے گا، یعنی شریعت کی پابندی کرے گا. اور فرمایا وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ذلت اور چھوٹا پن بنایا ہے. تو ہم شریعت پر عمل کریں گے تو عزتیں ملیں گی، اور معصیت کے مرتکب ہوں گے تو ذلتیں ملیں گی. لہذا عواقب المعاصی، گناہوں کا برا انجام، اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے. بہرحال چند ایک گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، وہ ذرا سن لیجئے. کہ ایک تو انسان سواد الوجہ، گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ سے مراد چہرے پہ رونق نہیں رہتی، رانائی نہیں رہتی. چنانچہ گناہ کرنے والے بندے کا چہرہ اس کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے، خدا کا موسم ہوتا ہے اس کے چہرے پہ، نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے اس کے چہرے سے. یہ چہرہ سائن بورڈ بن جاتا ہے بندے کے عملوں کا. تنہائیوں میں چھپ کے جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ظلمت کو اس کے چہرے کے اوپر لیپ لگا دیتے ہیں. بے رونق چہرہ. تو گناہوں کی جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک ذلت کیا؟ چہرہ بے رونق. چنانچہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں آپ کو تر و تازہ نظر آئیں گے، رانائی نظر آئے گی، تازگی نظر آئے گی، نور نمکتا نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ گناہوں کا خیال ہی نہیں کرتا کہ ہے یا نہیں، اس بندے کے چہرے کے اوپر آپ کو بے رونقی نظر آئے گی. تو سب سے پہلے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے. اسی طرح بے پردہ پھرنے والی عورتیں چاہے جتنے ہی لیپ لگاتی پھرے ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی، بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے رونق اٹھا لیتا ہے. اب فیئر اینڈ لولی کریمیں کیا کریں گی؟ دوسری بات فرمایا ظلمت القلب، چہرہ ہی سیاہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ضیقہ وغمہ، دل کے اندر غم ہوتا ہے اور تنگی ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے. پھر اگلی بات فرمائی ذوفہ ان مقاومت عدوہ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس بندے کے اندر کمزوری اور پستی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو نہیں ہوتی، ہر میدان میں ذلیل و خوار. ذلت بعد عزہ، اس بندے کو عزتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذلتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور ایک اثر گناہ کا زوال الانس و استبدال الوحشت بینہ و بین اہلہ، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے درمیان محبت ختم کر دی جاتی ہے، وحشت کو ڈال دیا جاتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں جی ہمیں بیوی اچھی نہیں لگتی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی ہی نہیں ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ. نوجوان آ کے بتاتے ہیں کہ باہر بد نظریاں کرتے پھرتے ہیں، گھر میں نیک خوبصورت اچھی بیویاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کو وحشت میں بدل دیا، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ محبت پیدا فرما دیں گے. پھر دیکھیے کہ یہ بات یہی نہیں ہوتی کہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان یہ محبت وحشت میں بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ ثم بینہ و بین نفسہ، بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت، اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے،
اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے بندہ. آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے ہی بیزار, ہر کسی کو گالیاں نکالتے ہیں, اپنے آپ کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ سے جو بیزار ہو گیا, یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے اس بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت پیدا کر دی, بیزاری پیدا کر دی. اور پھر فرمایا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, ثم بینہ و بین اللہ, پھر بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا تعلق ہو جاتا ہے. بندے کو اللہ کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا. پھر وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, اللہ تعالیٰ تو بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد, کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ میں فیوریٹزم بڑا ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں, ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت آ گئی. تو دیکھو, پہلے بندے اور اہل خانہ کے درمیان سے محبت چھین لی جاتی ہے, پھر بندے اور اس کے اپنی ذات کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا, وہ چھین لیا جاتا ہے, پھر بندے اور اللہ کے درمیان کی محبت کو ختم کر دیا جاتا ہے. ساتویں بات عواقب المعاصی میں سے ایک یہ بھی ہے, وقوع العبد فی بئر الحسرات, بندہ حسرتوں کے کنویں میں جا گرتا ہے. حسرتیں ہی حسرتیں, کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی, ایسی کوٹھی ہوتی, ایسی بیوی ہوتی. روز حسرت ہوتی ہے اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ حسرتوں کے کنویں میں اس کو گرا دیتے ہیں, اور اس بیچارے کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. عورت ہے, بے پردہ ہے, اب اس کے دل میں حسرت, کاش میرا خاوند ایسا ہوتا, کاش میرے گھر کے اندر رزق اتنا زیادہ ہوتا. وہ حسرتیں ہی ہوتی ہیں بیچاری کے دل میں, اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ نقصان رزق ہی, گناہوں کی وجہ سے بندے کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان العبد یحرم الرزق بذنب یصیبہ, گناہوں کی وجہ سے بندے کو جو رزق پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم فرما دیتے ہیں. اب آتے ہیں جی حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں, لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے. کاروبار کوئی نہیں باندھ سکتا, یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم, انسانوں کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم فرمایا. اللہ تعالیٰ اگر دے تو کوئی روک سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا. تو یہ خواہ کی بات ہے, کسی نے کاروبار باندھ دیا, لوگوں کو چھوٹا خدا بنانے کا کیا فائدہ؟ چھوٹا خدا نہ سمجھو کسی کو کہ جی پھوپھی نے رزق باندھ دیا ہے, عامل نے رزق باندھ دیا ہے. اور اللہ کے بندے, کسی نے رزق نہیں باندھا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے رازق کائنات نے ہمارے رزق کو گھٹا دیا. کہتے ہیں جی بکری کو نہیں ہوتی, بیٹھ بیٹھ کے سارا دن آ جاتے ہیں, اور جی بس سودا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. اور جی بچی کا رشتے آتے تو بڑے ہیں, فائنل نہیں ہوتا. یہ بھی تو رزق ہے نا کہ بیٹی کو مناسب رشتہ مل جائے. تو یہ گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, جس کی وجہ سے یہ بندشیں ہوتی ہیں. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق کی ان کوتاہیوں کو ختم فرما کے ہمیں سکون والا رزق عطا فرما دے. اچھا, یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, کئی شرابی کبابی دانی ہوتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے, تو وہ حلال کا رزق کبھی نہیں ہوتا. یہ یقین کر لینا, ایسے لوگوں کو پاس اگر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے, مشتبہ پیسہ ہوتا ہے. حلال کا رزق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ معصیت کر رہا ہو اور اس کو کھلا حلال رزق مل جائے. نہیں, اس کی غفلت بتا رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم
लोगों के माल के मसरफ से उनके माल की आमद का अंदाजा लगा लेते हैं। लोगों के माल के मसारिफ से उनकी आमद का अंदाजा लगा लेते हैं कि हलाल का रिज़्क है या नहीं। इसलिए कि हलाल का रिज़्क होगा तो नेक कामों पर लगेगा, हराम का होगा तो गुनाहों में सर्फ हो रहा होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया, कहते हजरत आप जो कहते हैं कि हम लोगों के माल के मसारिफ से उनकी आमद का अंदाजा लगा लेते हैं, इसका क्या मतलब? फरमाया कि अच्छा ऐसे करो, ये पैसे हैं और ये तुम शहर में ले जाओ और जिस बंदे को तुम समझते हो कि वो सबसे ज्यादा गनी नजर आता है, मोहताज नहीं है, साइल नहीं है, बेशक उसको दे दो और फिर देखो कि ये खर्च कहां हो रहा है। चुनाचे वो गया, उसने जाके शहर में देखा एक बंदा, बड़े अच्छा उसका लिबास, बड़ा उसका जो है वो चेहरा ऐसा कि जैसे बड़े शुरफा का होता है, और वो हाथ में थैला लेके जा रहा था। इसने कहा यह बंदा तो वाकई साहिल नहीं हो सकता। इसने पैसे उसको दे दिए। हजरत ने फरमाया था कि बाद में पता जरूर करना कि वो उसने सर्फ ना किए। देने के बाद थोड़ी देर ये पीछे लग गया। इसने अजीब बात देखी कि वो बंदा दूसरी गली में मुड़ा और थैला उसने फेंक दिया और एक दुकान के अंदर चला गया, वहां सौदा खरीदा और घर के अंदर लेकर गया। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया। इसने कहा जी कि मैं आपसे एक अर्ज करता हूं कि आप मुझे ये पूरी सूरत हाल की हकीकत बता दें। उसने कहा देखो मैं सादात में से हूं, मेरे घर 3 दिन फाका गुजर चुका और घर के बच्चे इस वक्त मरने की हालत में पहुंच गए फाके की वजह से। मैं अपनी किसी बीमारी की वजह से मुशक्कत के काबिल नहीं, ना हम किसी से कुछ मांग सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज बच्चों को इस फाके की हालत में तड़पता देखकर मैं उठा और मैंने बाहर एक मुर्दा बकरी को देखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका गोश्त ले जाता हूं, मेरे बच्चों के लिए इस इज़्तिरार की हालत में यह हलाल है। मैंने वो बकरी की रान काटी, मैं लेके जा रहा था, आपने मुझे पैसे दे दिए, अब मेरे लिए उसका इस्तेमाल करना हराम। मैंने उसको फेंक दिया। दुकान से जाके मैंने चीजें खरीदी और जाके घर वालों को दी कि एक साहब ने मुझे हदिया दिया है, अल्लाह ताला ने आसानियां कर दी। चुनाचे वो जो पैसा आपने दिया वो सैयद घराने के बच्चों ने इज़्तिरार की हालत में इस्तेमाल किया। हैरान हो गया, हजरत को आके बताया। हजरत ने फरमाया अब अपना पैसा भी निकाल और जिसको सबसे ज्यादा मोहताज समझते हैं ना उसको जाके दे और फिर देखना कि वो क्या करता है। चुनाचे वो पैसे लेके निकला। उसने बाजार में एक बंदे को देखा जो जरा लंगड़ा भी था और फकीर बना हुआ था। चुनाचे उसने समझा कि ये माजूर भी है, फकीर भी है, इसको पैसे देता हूं। पैसे उसको दे दिए। उसके बाद उसके पीछे चला, देखा कि वो सीधा एक ऐसी दुकान पर गया जहां चर्च बिका करती थी। उस लंगड़े ने वहां उन पैसों की कुछ चर्च खरीदी। फिर उसके बाद वो लंगड़ा नौजवान एक तवाइफ के घर गया और जो पैसे इसने दिए थे उससे जिना का मुर्तकिब हुआ। इसने उससे पूछा, उसने उसको खुला खुला बता दिया। तो इसने आके कहा कि हजरत आपने सच कहा, मेरा पैसा मुश्तबे था, मैंने अपनी तरफ से सही बंदे को दिया, लेकिन उसने भी उसको गुनाहों के कामों में इस्तेमाल किया। आपका पैसा हलाल का था, मैंने जाहिर में एक ऐसे बंदे को देखा जो गैर मुस्तहिक था, मगर अल्लाह ने आपके पैसे को मुस्तहिक जगहों पर जाकर लगवा दिया। तो वो फरमाते थे हम माल के मसारिफ से माल की आमद का अंदाजा लगा लेते हैं। ये आ किधर से रहा है, हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है। तो अगर आप देखें ना कि कोई बंदा फासिक व फाजिर है और खूब माल पैसे की बहुतात है, तो आप इतना यकीन कर ले कि हलाल का पैसा इतना खुला किसी को नहीं मिल सकता। कोई ना कोई इसके अंदर मसला होगा। फिर आगे फरमाया
کہ گناہوں کے برے انجام میں سے زوال المحابہ، اس بندے کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے. تتبدل حقارہ فی قلوب الناس، انسانوں کے دلوں میں اس کی حقارت ڈال دی جاتی ہے. چنانچہ یہ ایسا ہی ہے، آج کا افسر کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو سلوٹ مارتا ہے، جب افسر پیٹ پھیر کے جاتے ہیں پیچھے سے ماں بہن کی گالی نکال دیتا ہے. تو لوگ بھی اس بندے کی ایسی عزت کرتے ہیں. دل سے عزت کوئی نہیں کرتا، دل سے عزت کرتے ہیں اسی بندے کی جو نیکی اور تقوی پر زندگی گزارنے والا. اور 11ویں بات، اللہ اکبر، فرمایا یسیر الشیطان مولاہ من دون اللہ، اللہ کی بجائے شیطان اس بندے کا مولا بن جاتا ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور 12ویں چیز رین القلوب، دل پہ زنگ آ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اور پھر 13ویں چیز حرمان من حلاوت الطاعہ، نیکی کی جو لذت ہے اس سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے. نماز میں لذت نہیں، تلاوت میں لذت نہیں، تسبیح پڑھنے میں دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا ایسے کام کرنے کو. کیا پتا یہ جو آنکھوں کا قابو نہیں کرتے، غیر محرم سے نہیں بچاتے، اس کا وبال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و مراقبے کے اندر لذت عطا نہیں فرماتا. اور 15ویں چیز، اور یہ بہت عجیب ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں. کیا؟ خروج من حصن اللہ الحسین، اللہ تعالی کی حفاظت کے قلعے سے اس بندے کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے جس کو نکال دیں وہ بیچارہ بدبخت بن جاتا ہے. یہ گناہوں کا وبال ہے. اس لیے گناہوں کا وبال یہ بھی ہے علم سے محروم. توجہ فرمائیے، بہت سارے طلباء کہتے ہیں حضرت ہم سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. وہ طلباء دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ بد نظری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے، دل دکھانے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کی یاداشت والی نعمت سے محروم نہ کر دیا. اور گناہوں کی وجہ سے بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے. حدیث بات میں آتے ہیں جو شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں. اب عمر گھٹانے کی 2 باتیں لکھی ہیں علماء نے. ایک تو یہ کہ فزیکلی عمر گھٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 100 سال کی بجائے اس کو 70 سال کی عمر کے لے آتے ہیں، عمر کی یعنی گھٹا دی گئی. اور ایک علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ انسان کی افیکٹو عمر گھٹا دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ 25 سال کا نوجوان اور آنکھوں کے آگے اٹھتے ہوئے اندھیرا آ جاتا ہے، جوانی میں بوڑھاپا آ گیا. وہ جو فعال زندگی تھی اس کو گھٹا کے اس کو بیماریوں کا مجموعہ بنا دیا جاتا ہے. آج کل تو ایک 16 سال کا لڑکا میرے پاس آیا، حضرت لو بیک کی پین ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا. 16 سال کی عمر اور اس میں لو بیک کی پین، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ بیچارے بچے تھے اور بچپن کے بعد بڑھاپا آ گیا، جوانی انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اور گناہوں کا ایک اور وبال کیا ہے کہ گناہ کرنے والے کو دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ملتی ہے. اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہو گئی. اور گناہ کرنے والے کے لیے حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسے بندے کے لیے لعنت برسا رہی ہوتی، فرشتے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں. تو ہم اپنے گناہوں کو کیسے چھوڑیں؟ اس میں سب سے پہلی بات کہی تھی علم العبد بقبح المعصیت ودناءتها. اب جس کے دل میں گناہوں کی
یہ سب نحوستیں بیٹھ گئیں، اب یہ بندہ گناہ کے قریب جانے سے بھی ڈرے گا، اپنی عادت کو ٹھیک کر لے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل الحیاء من اللہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کھائے کہ میرے اللہ نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں کتنا بے حیا، میں اسی پروردگار کے حکم کی تعمیل میں کوتاہیاں کرتا ہوں۔ پھر فرمایا مراعات نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ان کے بارے میں سوچے کہ بن مانگے اتنی نعمتیں دی اور میں اس کے باوجود اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور چوتھا الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرے۔ کبھی کبھی انسان کا ایک گناہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نظر میں آتا ہے کہ بندے کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُوا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے سے متاسف کر دیا تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ انتقام لینے کا ارادہ نہ کر لے۔ اللہ کی پکڑ بہت بری، بہت بری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ کثر العمل وکثرت ذکر الموت، امیدوں کو چھوٹا کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی گناہوں کے چھوڑنے کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اور پھر فرمایا مجانبۃ الفضول فی الطعام والشراب، زیادہ کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا، قلت کلام، قلت طعام۔ پھر فرمایا محاسبۃ النفس، یہ جو صبح شام کا مراقبہ کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں محاسبہ ہوتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو جو بندہ صبح شام کا مراقبہ پابندی کے ساتھ کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، اس کے لیے گناہوں کی عادت چھوڑنی آسان ہوتی ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ صحبت صلحاء، خود یہ عادتیں چھوڑنی مشکل ہوتی ہیں، نیکوں کی محفل میں آ جائے تو یہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جب ان باتوں کو ہم سوچیں گے اور ان اعمال کو کریں گے تو بری عادتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب آخری بات، علامت التوبۃ المقبولہ، کہ بندے نے توبہ تو کی، اپنی طرف سے بری عادتیں بھی چھوڑ دی، عمل بھی چھوڑ دیے، کیا پتہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کی بھی تو علامات ہیں نا۔ تو فرمایا علامات التوبۃ المقبولہ، کہ توبہ کی قبولیت کی علامات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ارشاد فرمایا ان یکون بعد التوبۃ خیر مما کان قبلہا، کہ توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت انسان کی زندگی نیک اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی علامت ہے اس بات کی۔ پہلے نمازیں قضا کر جاتا تھا، اب پابندی سے پڑھتا ہے۔ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اب جماعت کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے فرض نمازیں پڑھتا تھا، اب تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر جو خیر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ دوسری بات فرمایا اللہ یزال الخوف من العودۃ الی الذنب مصاحبا لہ، کہ سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت خوف دل میں رکھتا ہے کہیں میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہ مائل ہو جاؤں۔ وہ
اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کر لیتا کہ جی اب میں نے توبہ کر لی بس کوئی بات نہیں، نہیں، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ میں اس راستے میں چل پڑوں، اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اور تیسری بات، انخلاء القلب وتقطعه ندما وخوفا من العقوبة العاجلة والآجلة، کہ انسان کا دل گناہوں کی چاہت سے خالی ہو جائے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، لفظی ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھانے کے لیے لمبی بات کرنی پڑے گی۔ یعنی دل سے گناہوں کی حسرت نکل جائے، یا یوں سمجھیں کہ انسان گناہوں سے بے تما ہو جائے، دل میں سوچ لے کہ مجھے بد نظری نہیں کرنی، میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ جانے والا کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کون ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا دل سے تما کو نکال دینا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوان کیوں بد نظری کر جاتے ہیں؟ دل میں تما ہوتی ہے، تما بد نظری پہ آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے اکثر نوجوانوں سے پتہ کریں، وہ آپ کو دوسری شادی کے لیے تیار نظر آئیں گے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، اور کئی تو پوچھتے بھی ہیں خط کے ذریعے کہ حضرت دوسری شادی کی اجازت دے دیجئے۔ میں ان کو جواب لکھتا ہوں کہ پہلی بیوی سے مشورہ فرما لیجئے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب ہے دل میں سے حسرت نہیں نکلتی، یہ بڑی مصیبت ہے، حسرت نکال دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ کوئی 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، باہر ملک کی بات ہے، اور قدرتاً میں وہاں جا پہنچا اور وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے، دوسری شادی کے فضائل بیان کر رہے تھے وہ تو لوا۔ خیر ان کو میں نے بٹھایا، ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو اگر تو یہ دوسری شادی کے چکر میں پڑنا تو پھر علم کا کام گیا تمہارے سے، پھر علم تمہارے سے نہیں جو ہے نا آگے کام آئے گا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ 2 شادیاں بھی چلاؤ ساتھ علم کے کام بھی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم علم کا کام کریں تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی ایسی دے دی ہے کہ جو نیک ہے، اچھی ہے، صحت مند ہے، ہر کام آ سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کے بارے میں سوچو؟ اس لیے کہ ہم عدل و انصاف نہیں رکھ سکتے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی ہی کافی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو اکثر نوجوان عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے ایک کافی۔ جو اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ان چکروں میں مت پڑے، ذہن میں بٹھا لے کہ بس اللہ نے ایک بیوی دے دی، اب اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، خوش ہو جائے، تما نہیں نکلتی، اس کی وجہ سے بیوی کی موجودگی میں انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس دن ان کو ذرا سمجھایا اور ترغیب دی کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے قبول کیا ہے، اب آپ اس علم کے راستے میں آگے بڑھو۔ اور سب شادی شدہ نوجوان تھے، میں نے کہا تمہارے گھر میں اللہ نے بیویاں دی ہیں، انہی سے الفتیں محبتوں کا اظہار کرو اور زندگی گزارو۔ خیر سب نے وعدہ کر لیا کہ ہم بد نظری نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور واقعی آج ہم بے تما ہو گئے۔ خیر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک حافظ صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب جس دن سے ہم نے بات کا عہد کیا کہ ہمیں باہر کسی سے کوئی تما نہیں، اس دن سے پتہ نہیں کیا بیوی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ فطری بات ہے، جب انسان باہر سے بے تما ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اسے گھر کے اندر الفت محبت عطا فرما دے، یہ فطری چیز ہے۔ اور چوتھی بات کثرت خاصۃ لا تحدث الا للطائف، جس کی سچی توبہ ہوتی ہے نا اس بندے کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر
عاجزی آ جاتی ہے. وہ بات بھی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اپنے آپ کو خطا کار گناہگار سمجھ کر توبہ کرنے والا بندہ ہے اور اب عاجزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئے. اس میں عجب اور تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے. تو یہ 4 علامات ہیں انسان کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یہ اس کی علامات ہیں. یہاں ایک سوال میں آپ کو اور بھی بتا دوں، کئی لوگوں کو عملیات کی تعویذوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، بات بات پہ تعویذ، بلکہ اکثر تعویذ 75% ہوتے ہیں رزق کی تنگی کے. تو ایک بات سن لیجئے، حدیث پاک میں چند اعمال بتائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. آپ وہ اعمال کر لیں، آپ کو کسی تعویذ اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف گنوا دیتا ہوں. استغفار سے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں، کثرت عبادت سے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، حج کرنے سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، کثرت عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تقوی کے ساتھ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ہجرت کا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کے مطابق یہ اعمال ہیں، ان پر آپ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دیں گے، محتاجی سے بچا لیں گے اللہ تعالیٰ. اب عنوان کے اوپر ہم نے تقریباً ہر زاویے سے روشنی ڈالی کہ انسان نیت کیا کرے، ارکان کیا ہیں، کیسے عادات کو چھوڑے، کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی قبولیت کی علامتیں ہوں. اب آخری باتیں کہ یہ توبہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حبیب، دوست، محبوب بن جاتا ہے. توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. تو کتنا بڑا انعام ہے جی. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور یا رب پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، یا رب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو لبیک یا عبدی کہہ کر پکارتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسافر اونٹنی پہ کسی صحرا کے اندر چلا گیا اور تھکا ہوا تھا، سو گیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی بمائے سامان غائب. بڑی تلاش کی، اونٹنی نہ ملی، حتیٰ کہ بندے کو یقین ہو گیا کہ اب میں اسی جگہ بھوک پیاس سے ایریا رگڑ کے مر جاؤں گا. غم کی حالت میں، بہت افسردگی کی حالت میں اس کے اوپر پھر اونگ تاری ہو گئی. جیسے ہی اونگ تاری ہوئی، آنکھ کھلی تو اچانک اس نے دیکھا کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس موجود کھڑی ہے. تو بندے کا دل اتنا خوش ہوا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں وہ کہہ بیٹھا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں تو بھئی ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں. خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، رب کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو،
ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا رحیم ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ تو بھئی ہم بھی اگر توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت فرمائیں گے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت فرمائیں گے۔ تو بھئی ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے دروازوں پہ لکھوانے والا عذاب تو معاف فرما دیا، البتہ چہروں پہ لکھنے والی بات باقی ہے۔ جو بندہ بھی گناہ کرتے ہیں اللہ چہرے پہ لکھوا دیتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نظر عطا فرمائے کہ ہم اپنے چہرے پہ گناہوں کی نحوست کو دیکھ سکیں، تاہم اللہ رب العزت ہیں، ان کی عظمتوں کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں ہم اس پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتے پھرے، ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی، کتنی بڑی کوتاہی کر لی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے انبیاء بھی تھراتے ہیں، وہ ہستیاں جو معصوم عن الخطا ہوتی ہے وہ بھی کانپتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ وہ خوف اور امید کے ساتھ ہمیں ہی پکارتے تھے، ہم سے ہی ڈرتے تھے۔ ان انبیاء کرام کے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بے نیازی کا اظہار ان کے ساتھ کیسے فرما دیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، بندگی کے نظارے دیکھو۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک چھوٹی سی بھول کے اوپر جنت سے اتار کر زمین میں بھیج دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچا لوں گا طوفان سے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے۔ اتنی بات کہی، ارشاد ہوا انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل برے تھے۔ اور آگے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والی باتیں میرے سامنے نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً معافی مانگتی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ انبیاء اس درجے پر فائد حضرت ہستیاں ہیں جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہیں اور دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو سمجھتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس مالک کی بے نیازی کی نظر اٹھ گئی تو پتہ نہیں پھر انجام کیا کر دیا جائے۔ ڈرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ زندگی میں اتنا کہہ دیا تھا قوم کو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ اتنی بات پر بھی گھبرائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈریں گے، منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھ گچھ کر لی جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ ایک دشمن کا بندہ غلطی سے مکہ لگنے سے مر گیا تھا، معاف بھی کر دیا گیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ قیامت کے دن فرمائیں گے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مصیبت کو دیکھیں، ان کے بیٹے کو پھول جیسا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام باپ سے اللہ نے جدا کر دیا، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی تھی۔ دیکھیے ذرا یوسف علیہ السلام کو، اس لڑکپن کے اندر اللہ ان کو کنویں کے اندر ڈلوا دیتے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مغرب کے قریب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور آگے اندھیرا آ گیا،
اس لیے جب واپس اپنے والد کے پاس آئے تھے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو عشاء کے وقت روتے دھوتے پہنچے تھے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، اکیلے تھے، تنہائی تھی، اندھیرے کی وجہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوا اور تھوڑی تھوڑی روشنی آنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امید نظر آئی کہ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور میرے بھی کنویں سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میری بھی مشکل کو آسان کر دے، اور انسانوں میں جتنے مشکلوں میں گرفتار ہیں اللہ سب کی مشکل کو آسان کر دے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا. آپ غور کیجئے، بیمار آدمی ہو تہجد کے وقت اس کی بیماری کا لیول کم ہو جاتا ہے. اگر پریشان بندہ ہو تہجد کے وقت پریشانی کم ہو جاتی ہے، غم کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ تہجد کے صبح صادق کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کرب کو کم کر کے اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھیے. سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا میں سر کے اوپر آرا چل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ اکبر، اللہ آپ اپنی عظمت دکھاتے ہیں. اللہ اکبر، ایک نبی ہے، ان کے سر کے اوپر آرا چلایا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کاٹا گیا. اور دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار فرما دیا. ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی. اگر ان ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے تو ہم تو پکے گناہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی نظر ہماری طرف اٹھ گئی پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے. وہ اتنا بے نیاز ہے، بلمباور 500 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، مستجاب الدعوات تھا. ایک کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. خواہشات کی پیروی کی، فرمایا ہم نے پھٹکار دیا. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے. سوچتا ہوں اللہ انہوں نے آخر 500 سال عبادت کی، سجدے کیے، ہمارے پلے تو یہ عبادتیں بھی نہیں، سجدے بھی نہیں، اور ان کو ایک غلطی پر آپ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتے کی مثال. پھر ہماری مثال کیا ہوگی؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنی اللہ کو منا لیں. میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم نے جو بھی گناہ کیے چاہے وہ ارادے سے کیے یا بغیر ارادے کے کیے، مگر اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما دیجئے. رب کریم اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی، اللہ آپ کی رحمت اور مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. رب کریم ہم آج آپ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کر لیے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مگر میرے مولا آپ توبہ قبول کر لیجئے. ایک بزرگ کے پاس کوئی بوڑھا آیا تھا، اس نے کہا، انہوں نے بوڑھے سے کہا بوڑھے تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی. تو بوڑھے نے جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے پر لازم ہے اس بندے کی توبہ کو قبول کرنا جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے. جب شہوت غالب ہوتی ہے بندے کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. علماء نے لکھا غصہ آتا ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، عقل والا بھی جاہل بن جاتا ہے. فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب توبہ کر لیتا ہے. مفسرین نے لکھا قریب کا ترجمہ یہ ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے
तो उन्होंने कहा, ओ बूढ़े, तूने आने में बड़ी देर कर दी। उन्होंने कहा, मेरे रब ने फरमा दिया मौत से पहले तौबा कर ली, तो उसने करीब तौबा की, देर नहीं हुई। अगर बूढ़े ने बात कही तो सच्ची बात कही। अल्लाह, आज इस महफिल में हम अपनी जिंदगी में जीते जागते आपसे सुलह करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐ मेरे मौला, हम परेशान फरमा दीजिए और हमें अल्लाह अपने इन नेक बंदों की महफिल से खाली न उठा दीजिए। रब्बे करीम, यहाँ तो सब मिल के मांग रहे हैं, नेकों के सदके हम गुनहगारों की भी तौबा कबूल कर लीजिए। मेरे परवरदिगार, हम साहिराने फिरौन से ज्यादा आलूदा नहीं, वो तो जादूगर थे। आखिर ए अल्लाह, हमें जादू सीखा ही नहीं, आप हम पर भी मेहरबानी फरमा दीजिए। आपका उन पर एहसान हो गया। ए अल्लाह, असहाबे कहफ के कुत्ते से बदतर न कीजिए, उनके साथ आपने जन्नत का वादा फरमा दिया, कहीं हमें आप जन्नत से महरूम न कर दे। मेरे मौला, तूरे सीना पर आपकी नजर पड़ गई तो एक दरख्त में से आपकी तजल्लियात का जो है वो तजल्लियात का ज़हूर हुआ। ए अल्लाह, हमें उस जामिद पत्थर की तरह ही बना दीजिए और हमारे दिल पर भी अपनी रहमत की वो नजर डाल दीजिए। ए अल्लाह, वो हनाना का दरख्त जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रो पड़ा था, हमें उनसे ज्यादा बेहिस्सो हरकत न बनाइए कि हमारे दिल अल्लाह के महबूब की मोहब्बत से नाआशना जिंदगी गुजारे। हम पर रहमत फरमाइए। आज के इस वक्त में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। ए अल्लाह, हम सच्ची तौबा करते हैं, मेरे मौला माफ फरमा दीजिए और हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। मेरे मौला, हम इतना जानते हैं आप ही का ये तो एक दरवाजा है, इसके सिवा कोई दरवाजा नहीं। अल्लाह, एक बूढ़ा, एक अंधा मांगने वाला लोगों के दरवाजों से मांगता मांगता रब के दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे पे आया था, जवाब न मिला, कहने लगा किस वकील का दरवाजा है, जवाब नहीं आता। लोगों ने बताया कि ये तो मस्जिद है, खुदा का दरवाजा। तो उस अंधे ने अपने प्याले को तोड़ दिया था, मैं रब के दरवाजे पे आ गया हूँ, अब मुझे गैर से मांगने की जरूरत नहीं। मेरे मौला, आज हम भी तो आपके दरवाजे पे आए बैठे हैं। अल्लाह, हम किसी और तरफ आंख उठा के नहीं देखते, बस आपकी अजमतों को देखते हैं और अपने गुनाहों पे नादिम है, शर्मिंदा है। अल्लाह, तौबा कबूल कर लीजिए। आज हमें एक नई जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, मासियत की जिल्लत से बचा लीजिए, हमें ताआत की इज्जत अता फरमा दीजिए। मेरे मौला, हम जिंदगी में बार बार तौबा करते हैं और बार बार तोड़ बैठते हैं। अल्लाह, आप हमें आज तौबतुन नसूह अता फरमा दीजिए, ऐसी तौबा ए अल्लाह, उसके बाद हम गुनाह की तरफ आंख उठा के न देखें। हमारे नफ्स को अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना बना दीजिए और अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में ले लीजिए। अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा लीजिए, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, जितने गुनाह किए उनकी नहूस्तों से हमें बचा लीजिए और हमें नेकी की जिंदगी अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम, हम परेशान फरमाइए और आज की इस महफिल में हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्ब। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।